بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کاشف حفیظ ہے. ناظرین، آپ سے گزشتہ پروگرام کے اندر تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. پاکستان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کی نعمتوں میں اگر آپ اس کو شمار کریں گے تو اس میں جہاں پہ بہت ساری یہاں پہ باغات ہیں، یہاں پہ سمندر ہے، یہاں پہ دریائیں ہیں، یہاں پہ پہاڑ ہیں، یہاں کے انسان ہیں، تو یہاں کی آبادی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اب اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے کہ زیادہ آبادی ہونا بہت، جیسے آپ یورپین زبان کے اندر کہیں اور یورپین محققین کے نزدیک دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ آبادی خود ایک بم ہے اور وسائل کا مسئلہ ہے. جبکہ جب ہم دین کی حکایات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آبادی جو ہے نا وہ وسائل کا مسئلہ نہیں، بلکہ مسائل کچھ اور بیان کیے گئے ہیں. ہم اس وقت ان موضوع کے اوپر نہیں آتے. لیکن اگر میں اسٹیٹسٹیکلی آپ کو بتاؤں، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور یہ آبادی پوری دنیا کی آبادی کا تقریباً 2.83% شیئر رکھتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا شیئر ہے. ایک تو 5ویں آبادی ہے اور اس کے اندر 2.83% شیئر. اس کو اگر ہم ایک اور لحاظ سے آگے جا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں 0 سے 9 سال تک کی آبادی کا جو شیئر ہے پاکستانی کل آبادی میں، اور پاکستان کی کل آبادی جو ہے وہ تقریباً اس وقت 228 ملین کی ہے، تقریباً کوئی 22 کروڑ سے 23 کروڑ کے قریب کی لگ بھگ کی آبادی ہے. آخری جو مردم شماری ہوئی تھی وہ پاکستان کے اندر 2017 کے اندر جو اس کے نتائج آئے تھے، اس وقت پاکستان کی آبادی 207 ملین تھی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی آبادی کا گروتھ ریٹ 2.4 ہے. اگر اسی گروتھ ریٹ کو لگاتے رہیں تو اس وقت پاکستان کی جو موجودہ آبادی ہے وہ تقریباً 22.8 ملین کی آبادی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا 5واں بڑا آبادی کا ملک ہے. اس طرح پاکستان کی آبادی کے اندر اگر ہم عمروں کا تناسب دیکھیں تو 0 سے 9 سال تک کی آبادی کا شیئر پاکستان کے اندر 25% ہے. یعنی پاکستان کی تقریباً 1/4 آبادی، یعنی کہ پاکستان میں ہر 3 لوگ جو ہے 10 میں سے 3 لوگوں کی آبادی کی عمر جو ہے وہ 0 سے 9 سال کے درمیان ہے، اور یہ آبادی جو ہے وہ تقریباً 64.8 ملین کی بنتی ہے، جو کہ بہت بڑی آبادی ہے. اسی طرح 10 سے 19 سال تک کی آبادی کو دیکھیں تو اس کا شیئر تقریباً 20.3 ہے، تقریباً 20% کے قریب لوگ ہیں، اور ان کی آبادی 52.6 ملین کی ہے، جو کہ بہت بڑی آبادی بنتی ہے. 20 سے 34 سال تک کی عمر کے تقریباً 51 ملین کے قریب لوگ ہیں، ان کا شیئر ہماری آبادی کے اندر تقریباً 19.7% ہے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں 35 سے لے کے 59 سال تک کی عمر کے لوگوں کو، تو ان کی آبادی پاکستان میں 78.6 ہے، جو کہ ٹوٹل آبادی کا 30.3 ہے. اور 60 سال سے عمر کی آبادی 4.7% ہے صرف، یعنی تقریباً کوئی 12.3% کے قریب یا 12.3 ملین کے قریب لوگ پاکستان کے اندر 60 سال سے زائد آبادی کے پائے جاتے ہیں. یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی 34 سال سے کم عمر کی آبادی جو ہے وہ تقریباً کوئی یہ 170-180 ملین کے لگ بھگ کے قریب پائی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور اس آبادی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. آج آپ کے سامنے ہم اس آبادی کو ریڈ کر رہے ہیں. اگر ہم آبادی کو دیکھیں گے جو 15 سے 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں، تو یہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً کوئی 32% بنتا ہے. یہ جو 30 سے 32% ہے، تقریباً یہ 8 سے 9 کروڑ کے قریب لوگ بنتے ہیں پاکستان کی آبادی کے، جو کہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل رکھتے ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ تعلیمی لحاظ سے کس پوزیشن کے اوپر ہے اور تعلیمی لحاظ سے آگے کیسے بڑھ رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے جو کہ ہم نے تقریباً 2 سال پہلے کی تھی پلس کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے ہی، اور اس کے اندر تقریباً ہم نے کوئی 3,500 افراد سے اربن اور رورل کے اندر ہم نے انٹرویوز کیے، اور بہت ہی دلچسپ نتائج ہمارے سامنے آئے. تو آپ کے سامنے ان نتائج کو ہم شیئر کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ ان نتائج سے ایک پاکستان کا پازیٹیو فیس جو آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. آئیے آپ کے سامنے چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف. ناظرین، جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت ہم نے ایک بہت بڑی اسٹڈی کی تھی، تقریباً کوئی 3,500 لوگوں کی اربن رورل. اس اسٹڈی کا نام تھا یور 32%. وائی اسٹینڈ فار دا یوتھ، یو اسٹینڈ فار دا اربن، آر اسٹینڈ فار دا رورل، اور 32% جو ہے 15 سے 30 سال تک کی عمر کے افراد کی پاکستان میں پاپولیشن ہے. جب ہم نے اس میں سوال یہ پوچھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ نے فارمل ایجوکیشن کتنی کی ہے، تو 77% رسپونڈنٹس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، جبکہ 23% لوگوں نے کہا کہ وہ الٹریٹ ہیں یا انہوں نے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی. اس کے اندر 83% میلز کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، جبکہ 17% میلز کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. اس طرح 70% خواتین کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور 30% خواتین کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. اربن کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا کلیم کرنے والے مرد و عورت یا لڑکے لڑکیوں کے اندر 90% کا کہنا تھا کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اور 10% کا کہنا تھا کہ ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی. اور رورل ایریا میں 70% کا کہنا تھا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور 30% تعلیم حاصل نہیں کی. اب اس کو اگر ہم مزید ذرا تقسیم کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اربن میل میں سے 94% یعنی شہروں میں رہنے والے 94% لڑکے جو 15 سے 30 سال تک کے
تعارف رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، جبکہ رورل ایریا میں 78% میلز یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں جسٹ 6% مرد اربن ایریاز کے اندر یعنی شہری علاقوں میں اور 15% رورل ایریا میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. خواتین کے اندر 85% شہری خواتین یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی 15 سے 30 سال کے درمیان کی، جبکہ 63% رورل کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے مقابلے میں 22% خواتین شہری علاقوں کے اندر اور 37% رورل علاقے کے اندر کہتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. اب اس کے آگے چلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اس کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو 23% کا تو اوور آل کلیم یہ ہے کہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. لیس دین پرائمری جنہوں نے پڑھا ہے وہ 5% لوگ ہیں، پرائمری پڑھنے والے لوگ 14% ہیں، مڈل تک جنہوں نے تعلیم حاصل کی 17، میٹرک میں 21، انٹرمیڈیٹ میں 12، گریجویٹ میں 5 اور پوسٹ گریجویٹ میں 2% لوگ تھے. اس کو جب ہم میل فیمیل میں تقسیم دیکھتے ہیں تو کلیم الٹریٹ جو ہے وہ 17% میل ہیں اور 29% فیمیل ہیں، اربن میں 11 اور رورل میں 29. یہاں پہ لیس دین پرائمری پڑھنے والے 4 اور 5 یعنی کہ پرائمری کی تعلیم تک مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. فرق آتا ہے پرائمری کے بعد جہاں پہ 12 اور 17%، یہاں پہ 17% خواتین ہیں، یہاں پہ 12%. مڈل کے اندر 18 اور 16، یہاں پہ میٹرک کے اندر 23 اور 19، 15 اور 8، یہاں پہ انٹرمیڈیٹ تک 15% اور یہاں پہ 8%. اب یہاں سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو لڑکے لڑکیوں کی تعلیم مڈل تک تو ایک جیسی ہے، لیکن پھر یہاں سے ڈراپ آؤٹ ریٹ شروع ہوا ہے. 7% گریجویشن کے اندر لڑکے ہیں اور 4% خواتین یہاں پہ ہیں، یہاں پہ 2 اور 2% برابر ہیں. اربن رورل کے اندر ایک اور دلچسپی نظر آتی ہے کہ کلیم جیسے 11، 29، 3 اور 5 یہاں پہ جو ہے وہ لیس دین پرائمری تک ایجوکیشن، یعنی ایک بات طے ہوتی ہے کہ لیس دین پرائمری 2، 3، 4 کلاسیں ہر بچے کو لازمی پڑھائی جاری ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں 11 اور 16 جس کے اندر پرائمری کی تعلیم جو ہے 11% اور 16%، یہاں پہ 14 اور 18، میٹرک 28 اور 18. اب یہاں سے ان کی تعلیمی نظام کم ہو رہا ہے، یہاں پہ میٹرک تک کیا، میٹرک کے بعد اچانک ڈراپ آؤٹ پھر 18، 11 اور 4، جبکہ 9، 3 اور 2 یعنی پوسٹ گریجویٹ تک صرف 2% لوگ پہنچتے ہیں. اب اس کے اندر ایک اور ہم سوال یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ الٹریٹ پاپولیشن ہے تو کیا وہ ریئل کے اندر الٹریٹ ہے؟ ہم نے ان سے کچھ سوالات پوچھے. ہم نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ جن کا دعویٰ یہ تھا ان 23% لوگوں کا جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، ہم نے ان سے مزید سوالات پوچھے کہ کیا وہ نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں یعنی اخبار پڑھ سکتے ہیں، کیا وہ بیسک کیلکولیشن کر سکتے ہیں یعنی 2 4 5 2 جمع 2 اور 4 جمع 8 4 اس طرح کرتے ہوئے جو ہے کیلکولیشن کر سکتے ہیں، کیا وہ دستخط کر سکتے ہیں، کیا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں اور موبائل کے اوپر اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا کسی اور کا نام لکھ سکتے ہیں. یعنی ایک صورت میں یہ تمام وہ چیزیں جس میں حروف اور نمبرز کو پہچانا جا سکتا ہے وہ پڑھ سکتے ہوں. تو ہمیں پتہ چلا کہ نیٹ الٹریسی جسے اگر آپ بہت ذرا سخت زبان میں کہیں تو نیٹ جہالت جسٹ 5% ہے. میلز کے اندر 1%، فیمیل کے اندر 9%. اربن میل کے اندر ہمیں کوئی بھی نہیں ملا، یعنی شہری علاقوں کے اندر جو کہ ہو اربن فیمیل صرف 4% ہمیں خواتین ملی جو کہ ہمیں نیٹ جاہل نظر آتی ہیں، یعنی کہ ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتی. رورل میل میں جسٹ 2% لوگ تھے اور 11% خواتین تھیں جو رورل ایریا کے اندر جو کہ ہمیں نیٹ جاہل نظر آتی ہیں. ادروائز ہمیں اوور آل کی بنیاد پہ جسٹ 5% لوگ ہیں جو کہ نیٹ جاہل ہیں اور اس کے اندر انفارچونیٹلی بہرحال نظر یہ آتا ہے کہ رورل کی خواتین اس میں زیادہ ہیں. اب ایک اور سوال ہم نے پوچھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہاں پہ کلیم کیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ 23 سے کم ہو گئے، جو 5% لوگ رہ گئے، ہم نے ان باقی رہ جانے والے 19% لوگوں سے، ہم نے 18% لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی. تو مرد کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی فیملی ممبر سے حاصل کی 14%، اور وہ خواتین جنہوں نے حاصل کی وہ ہے 61%. کسی دوست سے پوچھا، مرد کہتے ہیں 46%، یعنی مردوں کی سورس آف ایجوکیشن جو کہ فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے پڑھنا اور لکھنا انہوں نے سیکھا، وہ اپنے دوستوں کی گیدرنگ سے سیکھا، جبکہ لڑکیاں یہ 20% کہتی ہیں. خود اپنے طور پہ میں نے کوئی کوشش کی، وہ 16%، خواتین میں صرف 6%. مدرسے میں پڑھا یہاں پہ 15%، یہاں پہ 3%، اور کوئی ٹیوشن پڑھی تو ٹیوشن تو کوئی نہیں پڑھی لیکن 3% خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ٹیوشن پڑھی. تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ نیٹ جہالت ہمارے نوجوانوں کے اندر پاکستان کے وہ جسٹ 5% ہے، اس کے اندر ایک بڑا حصہ رورل خواتین کا ہے اس کے اندر. اب اس کے آگے ایک اور دلچسپ سوال یہ کہ جن لوگوں نے ان 5% سے بھی اگر ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی تم نے کیوں نہیں پڑھا، تو اس کے اندر 37% مردوں میں، یعنی ان 5% کا 37%، اور لڑکیوں میں سے فیملی پور اکنامک کنڈیشن، گھر کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے تو ہم کچھ نہیں پڑھ سکے. اچھا، پھر ایک اور چیز تھی، گرلز آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ایجوکیشن، یہ 35% تھی. نو انٹرسٹ ان ایجوکیشن. اب یہ جو لوگ ان میں 45% لڑکے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایجوکیشنل، اور باقی 45% کو ان 5% میں جو لڑکے تھے
ان کو دلچسپی نہیں تھی تعلیم کے ساتھ. گھر سے بہت دور تھا اسکول. یہ 13% خواتین نے کہا کہ ارلی فیملی رسپانسبلٹی, یعنی مجھے بہت جلدی گھر کے اندر کوئی نہ کوئی کام کاج کے اندر حصہ ڈالنا پڑا, اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی. اس کا کہنے کے والے 18% لڑکے تھے اور یہاں پہ خواتین جس 2%. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کیوں نہیں حاصل کی جا رہی. تو اس میں سے لڑکوں کا ایک بہت بڑا حصہ فارمل ایجوکیشن کا ہونا اور غربت کا مسئلہ اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا, اب جب ہم ایجوکیشن اسٹیٹس امنگ لٹریٹ پیپلز پوچھتے ہیں تو ہم ان کو 3 حصوں کے اندر ایک تقسیم کرتے ہیں. ہم ایک پوچھتے ہیں کہ جو اسٹل ابھی پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ہاں اوور آل 30% لوگ ہیں, اور وہ لوگ جن کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے, تو وہ نے کہا کہ 31% لوگوں نے کہا کہ میں نے تعلیم مکمل کر لی, یعنی جتنا بھی پڑھا ہے اس تعلیم کو انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھ لیا ہے. لیو دا ایجوکیشن انکمپلیٹ, اور ان سے کتنے لوگوں نے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ایجوکیشن انکمپلیٹ چھوڑ دی ہے, وہ 39% لوگ ہیں. یعنی ایک ایسے لوگ جو کہ پڑھ رہے ہیں وہ 30% ہیں, 31% کلیم یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ ہیو کمپلیٹڈ, اور جنہوں نے ایجوکیشن اپنی چھوڑ دی تھی وہ 39% ہیں. میز میں یہ شرح کے جو لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں وہ 37% ہیں, جبکہ فیمیل ہیں 22%, ہیو کمپلیٹڈ 27%, لیکن یہ سگنیفیکنٹلی ہائی ہے خواتین میں 35%, اور لیو دا ایجوکیشن انکمپلیٹ مرد کہنے والے 35 ہیں اور عورتیں کہنے والی 43 ہیں. یعنی ابھی بھی اسٹوڈنٹ میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا جو کانسیپٹ یہاں سے ملتا ہے. لیکن اربن میل اور اربن فیمیل میں جب جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 42% مرد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم جو ہے وہ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ 26% آتی ہے, جبکہ رورل میل جو ہے وہ 35% اور رورل فیمیل 19% پہ آتی ہے. ہیو کمپلیٹڈ 29% کہتے ہیں, 29% جو ہے اربن فیمیل کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے, یہاں پہ 26% اور یہاں پہ 31% رورل کے اندر. جبکہ جب ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں لیو دا ایجوکیشن, تو اربن میل میں سے 29%, اربن فیمیل کی 33%, رورل فیمیل کے 39%, اور رورل فیمیل کی 49, یعنی نصف تعداد یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم انکمپلیٹ چھوڑ دی. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے سوچنے والوں کے لیے. اب اگلا سوال ہمارا یہ تھا کہ ایجوکیشن اسٹیٹس امنگ لٹریٹ یوتھ بائی ایج گروپس اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو 15 سے 17 سال کے درمیان جو آبادی ہے ان میں سے 58%, 60% کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں, 12% کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیو کمپلیٹڈ, اور 30% کہتے ہیں لیو دا ایجوکیشن انکمپلیٹ. یعنی 15 سے 17 کے درمیان بھی کافی لوگوں نے 30% لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن چھوڑ دی ہے. 18 سے 20 میں یہ تعداد 41% بن جاتی ہے, 22% لوگ کرتے ہیں کمپلیٹڈ اور 37% لوگ کرتے ہیں لیو دا ایجوکیشن انکمپلیٹ. انہی نوجوانوں کی 21 سے 23 سال میں آتے ہیں تو اب یہ تعداد کم ہونا شروع ہوئی. یہاں پہ ہیو کمپلیٹڈ 34% بڑھ گئے, لیو دا ایجوکیشن انکمپلیٹ 38% بڑھ گئے, اور 28% نے کہنا شروع کیا کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. اگلا ایج گروپ جو 24 سے 26 کا آتا ہے تو اسٹڈنگ کہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 12% رہ جاتی ہے, اور 27 سے 30 میں ہی 12% رہ جاتی ہے. ہیو کمپلیٹ دا ایجوکیشن 44% ہو جاتی ہے, اور یہاں پہ 42%, اور لیو دا ایجوکیشن تقریباً 46 اور 43% جو ہے وہ آگے جاتی ہے. اسی چیز کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن لیول امنگس لٹریٹ یوتھ اوور آل, تو کرنٹلی اسٹڈنگ جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ کون سی تعلیم اس کے اندر پڑھ رہے ہیں, تو 6% پرائمری, مڈل میں 16%, میٹرک میں 23%, 33% لوگ انٹرمیڈیٹ, اس میں سے 35% خواتین ہیں, 27% فیمیل ہیں, 14% گریجویشن میں, اور 8% پوسٹ گریجویشن میں پڑھ رہے ہیں. جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ 31% کہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے, پرائمری پڑھ کے چھوڑ دینے والوں کی تعداد 22 اور 22 ہے, مڈل تک تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد 13, 11 اور 15 ہے. میٹرک وہ ایک بڑا چنک ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم چھوڑ دی میٹرک کر کے 36 اور خواتین میں برابر, یعنی ایک تو میل فیمیل میں ہمیں کوئی بڑا فرق نظر نہیں آ رہا. انٹرمیڈیٹ کر کے جو لوگوں نے چھوڑ دیا وہ 15, 17 اور 13 ہے, گریجویشن 9 اور یہاں پہ 5. اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تعلیم انکمپلیٹ چھوڑ دی ہے, ان میں سے پرائمری کر کے چھوڑنے والوں کی تعداد 52% ہے, 48% میل اور 57% فیمیل, یعنی کہ صرف میٹرک کر کے تعلیم چھوڑ دینے والوں کی تعداد 39% میں سے میٹرک ہے. مڈل میں جو ہے وہ 21, 20 اور 21, یہاں پہ جو ہے وہ 18, 22 اور 15, انٹرمیڈیٹ کے اندر 7, 8 اور 6, اور گریجویشن کے اندر 2 اور 1, یعنی کہ اصل تعلیم جہاں پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ پرائمری لیول کے اوپر ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور سوال اگر ہم اربن اور رورل کی بنیاد پہ دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اربن ایریاز کے اندر, یہ اربن ایریاز ہیں, تو اس کے اندر جو لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں وہ لوگ اس وقت انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے اندر پڑھ رہے ہیں, جبکہ خواتین زیادہ تر جو ہے وہ میٹرک پڑھ رہی ہیں. جنہوں نے کمپلیٹ کیا وہ وہی والی بات کہ میٹرک کر کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو کہ کلیم کر رہے تھے. اربن اور رورل دونوں کے اندر یہی کیفیت ہے, لیکن مڈل کے اندر یہاں پہ 10 اور 23 جو ہے وہ خواتین کے اندر کہیں زیادہ سچویشن نظر آتی ہے. جنہوں نے لیو کر دی ایجوکیشن اپنی پرائمری کر کے وہ 41 اور 57% اربن اور رورل کا فرق ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. ریزنس فار لیونگ ایجوکیشن انکمپلیٹ 39% لوگوں نے جو کہا ہے, ان میں سے 71% نے کہا کہ پور اکنامک کنڈیشن, اور 44% خواتین نے. گھر بہت دور تھا تعلیمی ادارہ, یہاں پہ 20% کا. نو انٹرسٹ ان ایجوکیشن 15, اور یہاں پہ مردوں کا 25%. یعنی یا تو ریزن یہ ہے کہ پور اکنامک کنڈیشن ہے, یا یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا 25% لوگوں کا ان 39 میں سے. اسکول اسٹری ٹو فار فرام دا ہوم
صرف 9% نے کہا, وہ بھی خواتین نے کہا, لڑکوں نے 1%. ارلی فیملی رسپانسبلٹی 9% اور مردوں نے 25%, یعنی کہ لڑکوں کو بہت جلد جو ہے وہ اپنی اس کے اندر آنا پڑا. اور تعلیم چھوڑنے کی ایک وجہ 19% خواتین کی شادی بھی تھی. دوز ہو ہیو اسٹڈیڈ ریسیو ایجوکیشن ان اینی لیول. تو اب یہاں پہ اسٹیٹس آف دا کرنٹ ایجوکیشن جو پروسیس جو چل رہا ہے کرنٹ اسٹیٹس کے اندر, اسٹڈنگ اور اسٹڈیڈ, یعنی کہ ہم نے ان دو لوگوں کو دیکھا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکمل کر لی اور اسٹڈنگ. تو یہاں پہ میلس 37%, فیمیلس 22%, 35% اربن اور 28% رورل. اور جو اسٹڈیڈ یعنی جو پڑھ چکے ہیں ان میں سے 62% ہے, وہ 79% خواتین. اور رورل کے اندر یہ زیادہ, یعنی خواتین زیادہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح پڑھ چکی ہیں. اس کے آگے ایک اور بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہیو کمپلیٹ دا ایجوکیشن, لیو دا ایجوکیشن انکمپلیٹ. یہ جو کمپلیٹڈ ایجوکیشن ہے 61%, سے ہم نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ ہیو کمپلیٹ دا ایجوکیشن, میلس کہنے والے 49% اور فیمیل کہنے والے 51% تھے. اور لیو دا ایجوکیشن انکمپلیٹ کہنے والوں میں جو ہے یہ جو کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لیو دا ایجوکیشن ہیو کمپلیٹ دا ایجوکیشن, وہ جو ہے میلس کہنے والے 49% اور فیمیل 51%. اس 39% کو جو ہم آگے لے کے جاتے ہیں ول ناٹ گیٹ فردر ایجوکیشن, تو 67% کہتے ہیں کہ ہم مزید تعلیم حاصل نہیں کریں گے, اور ان میں سے 53% میل ہیں اور 47% فیمیل. جبکہ ول گیٹ فردر ایجوکیشن اف آئی ہیو اے چانس, یعنی کہ ڈیزائر جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہے 59% اور میلز میں 41% کم ہے, جو کہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کے آگے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی ایجوکیشن اسٹیٹس کیا ہے. تو ایک اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ بوتھ آر الٹریٹ. جب دونوں الٹریٹ تھے تو ایسے لوگ 61% تھے. جنہوں نے کہا کہ بوتھ ایجوکیٹڈ, یعنی کہ ان کے پیرنٹس اماں بھی پڑھی ہوئی تھیں اور ابا بھی پڑھے ہوئے تھے, ایسے 23% تھے. مدرس ایجوکیٹڈ اینڈ فادر الٹریٹ, یعنی کہ مدرس نے تو تعلیم حاصل کی ہوئی تھی لیکن فادرس الٹریٹ تھے, جسٹ 1% تھے. اور 15% وہ لوگ تھے کہ فادر ایجوکیٹڈ اینڈ مدر الٹریٹ, یعنی کہ جن کے فادرز نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی لیکن ان کی ماؤں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی, یہ 15% ہے. اس کے آگے ان کی مزید تقسیم ہے, سے آگے چلتے ہیں. اب اس کے اندر ایک اور تھی کہ پیرنٹس ایجوکیشن کیا ہے اور رسپونڈنٹ ایجوکیشن کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو پیرنٹس کے الٹریٹ تھے 61%, ان کے 36% بچے جو ہیں وہ کلیمڈ الٹریٹ ہیں. جبکہ بوتھ ایجوکیٹڈ, یعنی جس کے اندر فادر اور مدر دونوں ایجوکیٹڈ تھے, ان میں سے صرف 1 یا 2% تھے, یہ شاید عمر میں چھوٹے ہوں گے, لیکن میٹرک تک انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور انٹرمیڈیٹ 24% تک گئے. فادر ایجوکیٹڈ اینڈ مدر الٹریٹ, تو اس کے اندر جو ہے وہ 23% پرائمری اور میٹرک تک گئے. مدر ایجوکیٹڈ اینڈ فادر الٹریٹ, اس کے اندر جو ہے وہ پرائمری اور 43% میٹرک تک گئے. یعنی کہ پیرنٹس سے زیادہ ان کی اولادوں نے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اس وقت جو کہ بہت الٹریٹ بھی ہیں ان میں سے بھی اپنے بچوں کی اکثریت کو انہوں نے کسی نہ کسی لیول پہ پڑھایا ہے, بلکہ میٹرک اور اس تک لے کے گئے ہیں. محترم ناظرین, آپ نے ابھی دیکھا پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اندر ایجوکیشن اسٹیٹس, اس کے اندر بہت ساری پازیٹیو وائبس موجود ہیں. ایک تو پازیٹیو وائب یہ ہے کہ اربن ایریاز میں تقریباً لوگ جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں, یعنی نیٹ جیسے آپ یہ کہیں کہ کچھ 1% لڑکے اور کوئی, بلکہ لڑکوں میں سے تو کوئی ایک بھی نہیں تھا, خواتین میں سے 4%, اور رورل ایریا کے اندر تقریباً کوئی 11% خواتین اور صرف 4% لڑکے ایسے تھے جو 15 سے 30 سال کے درمیان کے نوجوان ہیں ہمارے ہاں. یہ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی لیول پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, انہوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا تھا. وہ جو کلیم بھی کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حروف کو پہچانتے ہیں, حروف کو جانتے ہیں. یہ ہمارے سسٹم کی پازیٹیوٹی ہے. لیکن اسی سسٹم کے اندر جو ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کر رہے, اس کی ایک بڑی وجہ اکنامک کنڈیشنز ہیں. اور اکنامک کنڈیشنز کے اندر جو ہے وہ لڑکوں کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو پریکٹیکل لائف میں آنا ہوتا ہے, ان کو فیملی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا بڑا عنصر خاص طور پہ لڑکوں کے اندر جو مسئلہ نظر آتا ہے کہ ان کو تعلیم سے انٹرسٹ نہیں ہے, جبکہ خواتین کے اندر جو مسائل ہیں وہ جہاں پہ تعلیم نہیں ہے, گھر سے اسکول دور ہے, جلدی شادی ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں یہ کہیں ریزن نظر نہیں آیا کہ لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں یا لڑکیاں پڑھنا نہیں چاہتی ہیں. لڑکیاں پڑھنا بھی چاہتی ہیں, وہ لڑکوں سے زیادہ پڑھنا چاہتی ہیں, ان میں ایجوکیشن کی ڈیزائر زیادہ ہے. اگر ان کو مواقع ملے تو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ ڈائیکاٹمی جو ہماری سوسائٹی کی ہے کہ جس کے اندر لڑکیوں پہ پریشر ہے کہ وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ میٹرک انٹر تک تو تمام لڑکے لڑکیاں برابر ہی جو ہے وہ پرائمری کے بعد یا پرائمری سے پہلے تقریباً برابر کی تعداد کے اندر ڈراپ ہو رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکوں کو ہمارے ہاں جو ہے وہ لڑکوں کی سپریمیسی زیادہ مانی جاتی ہے اور لڑکیوں کو جو ہے وہ ہم اس حقیقت کو ڈینائی کر رہے ہیں. یقیناً مردوں کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے رویہ ہے, لڑکوں کے بارے میں رویہ زیادہ سافٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر فیمیل, لیکن
مجموعی طور کے اوپر ہمیں وہ جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے ویسا نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں بھی لوگ کانشیس ہیں. نہیں پڑھا ہوا تو کسی نہ کسی طریقے سے گھر کے اندر باہر جو ہے وہ لڑکیوں کو پڑھا دیا جاتا ہے, چیزیں کر دی جاتی ہیں. یہ الگ بات کہ مطلب اسے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ویسٹرن سوسائٹی سے, کہ جہاں پہ ہر شخص گھر سے باہر ہوتا ہے اور 18 سال کے بعد گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے, اور پھر جو ان کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر الگ گفتگو کریں گے کہ وہ مسائل کیا ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو چیز ہمیں نظر ہی آتی ہے کہ تعلیم حاصل نہ کرنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غربت ہے. گھر سے ریسٹرکشنز یا گھر کی ہمیں جو ہے نا وہ کہیں اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوئی کہ گھر سے کسی نے منع کر دیا گیا تھا. صرف ایک 20% خواتین کہتی ہیں کہ گرلز آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ دا ہائی ایجوکیشن, لیکن میٹرک اور انٹر تک یا آپ ہی سمجھ لیں کہ پرائمری تک تو ضرور حاصل کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقوں کے اندر ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس موجود نہ ہو یا چیزیں موجود نہ ہو. یہ ہمارے یہاں بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں تعلیم کے نام پہ, اور یقیناً کوئی اچھا کام کر رہی ہوں گے, ہم کسی کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے موجود نہیں. سب سے بہترین چیز گورنمنٹ بنیادی طور پہ لوگوں کو تعلیم دلانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کم از کم میٹرک اور انٹر تک لوگوں کو پڑھانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر اور شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ سلسلہ گورنمنٹ کی طرف سے شروع ہوا ہے کہ جس میں لڑکیوں کو اسپیشل کوئی نہ کوئی انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے. ان کو بکس اور ان کی کتابیں بھی گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں. یقین اس کے اندر کرپشن کا لیول بھی کہیں نہ کہیں ہوگا کہ لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی, لیکن ایک اچھی منظم کیمپین ہمارے ہاں ایجوکیشنل لیول کو آگے لے کے جا سکتی ہے, لوگوں میں شعور دلا سکتی ہے تعلیم کا. اب یہ الگ بات ہے کہ تعلیم کے نام پہ ہمیں کیا چیز دکھانی ہے, ہمیں کیا چیز پڑھانی چاہیے اور کیا چیز نہیں پڑھانی چاہیے. اس کا تعلق نظریہ پاکستان سے ہے جو کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا. یہ ہمارے کسی اگلے پروگرام کا موضوع ہوگا جو کہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمیں ہمارے نظام تعلیم کے اندر کیا مثال ہے اور نظام تعلیم کے اندر نظریاتی اہمیت کیا ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ بغیر نظریے کے رہ نہیں سکتا, ورنہ جانور کہلائے گا. اور ظاہر بات ہے کشمکش موجود ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک لبرل طبقہ ہے جو کہ اپنی چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایک دیندار طبقہ ہے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. میں کہیں کامیاب ہے اور کہیں وہ پسپا ہو رہا ہے. اس طرح لبرل طبقہ بھی کہیں کہیں کامیاب ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ کامیاب ہو رہا ہے, اس کو بھی پسپا ہونا پڑ رہا ہے. تو یہ کشمکش جاری ہے. اس کشمکش میں ہمیں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے, اپنی تعلیم بھی ڈالنی ہے. لیکن ایک سب سے اچھی چیز جو پاکستان کے اندر ہمیں نظر ہی آئی وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں کہیں نہ کہیں حد تک تعلیم موجود ہے. اس تعلیم کی بنیاد پہ ان کو شعور دینا. دیکھیں تعلیم ضروری نہیں ہے کہ ڈگریاں جو ہے نا شعور بھی دے رہی ہوں. مطلب ایک ٹرم ہمیں پتہ ہے کہ پڑھے لکھے جاہل, اور ایک بہت ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کم پڑھا ہوا ہے لیکن وہ اس کی دانائی اور اس کی بینائی اور اس کی دانشوری اور اس کی عقل مندی اور اس کی معاملہ فہمی کسی بھی ڈگری ہولڈر والے سے زیادہ ہو. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اور ہم اس بات کو مطلب یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا سلسلہ پھیلے, گاؤں کے اندر پھیلے. ابھی گفتگو مجھے یاد آیا کہ غزالی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس وقت جو پنجاب میں کام کر رہا ہے, اور وہ اپنے تمام تعلیمی ادارے اس نے اپنے گاؤں کے اندر کھولے ہیں, اور ڈیٹیل بہت رورل پنجاب کے اندر جا کے کھولے, اور اس کو ان کو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اس سے ان کو رسپانسز بھی مل رہے ہیں اور رزلٹ بھی مل رہا ہے. اس جیسے تعلیمی اداروں کی مزید ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. شکریہ.